أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بظاہر ایک فرد تھے، لیکن اپنی ذات کے اندر ایک امت، ایک مقتدا اور ایک انجمن تھی. ان کی صفت یہ بتائی تھی کہ وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بندے تھے جن کو اللہ نے چن لیا اور اللہ نے ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، اور دنیا کے اندر خوب بھلائیوں سے اللہ نے نوازا، جس کی ایک دلیل ہر نماز کے اندر درود شریف ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا شمار نیکوکار لوگوں میں رکھا. اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ثم اوحینا الیک، پھر اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع کہ آپ بات مانیے، ملت ابراہیم حضرت ابراہیم کی شریعت کی، حنیفاً یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین اور حضرت ابراہیم نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ حضرت ابراہیم کی لائی ہوئی شریعت کی بات مانیں. ہماری جو امت محمدیہ کو دی گئی شریعت ہے، یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے لی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کی شریعت کے جو اصول، ضوابط اور فروعات تھے وہی ہمارے ہیں، ایسا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو اصول تھے، بنیادی باتیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہی بنیادی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی. لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حالات کچھ اور تھے، تو ان حالات کے حوالے سے الگ فیصلے کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے حوالے سے امت محمدیہ کو الگ فیصلوں کا پابند کیا گیا. تو اللہ کا یہ کہنا کہ اے نبی آپ کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ حضرت ابراہیم کی لائی ہوئی شریعت کی بات مانیں، اس کا مطلب اصول و ضوابط، بنیادی باتیں، عقائد و اعتقادات ہیں. جو نچلے درجے کے فروعی مسائل ہوتے ہیں وہ ہرگز نہیں. جیسے نماز، ان کے زمانے میں ایک نماز تھی، ہمارے یہاں 5 نمازیں ہیں. جس قسم کی اختلافی باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کی لائی ہوئی شریعت کیا مطلب ہے. ثم اوحینا الیک، پھر اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع کہ آپ بات مانیے، ملت ابراہیم حضرت ابراہیم کے طریقے کی، حنیفاً یکسو ہو کر. لہذا کسی کا یہ کہنا کہ میں تو سب چیزیں مانتا ہوں، میں تو عیسائیت کو بھی صحیح سمجھتا ہوں، یہودیت کو بھی صحیح سمجھتا ہوں، مسلمانوں کو بھی صحیح سمجھتا ہوں. مفتی صاحب فلانا سیلیبریٹی کہتا ہے کہ میں تو سب مذاہب کی قدر کرتا ہوں، میں تو سب مذاہب کو مانتا ہوں. تو کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر کے حدود میں داخل ہو جاتا ہے. حنیفہ کا مطلب یکسو ہو کر. جس طریقے سے ہماری شریعت کے اندر اللہ کو ایک ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور رسالت کے لیے رسول ماننا شرط ہے، اسی طریقے سے تمام وہ دین جو باطل ہیں، وہ کون سے دین ہیں؟ اسلام کے علاوہ جتنے دین باطل ہیں ان سب سے بیزاری کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے. میں سب دین مانتا ہوں، یہ ایمان نہیں ہے. میں سب مذاہب مانتا ہوں، یہ ایمان نہیں ہے. نہیں، میں اسلام کو ہی مانتا ہوں اور اسلام کے علاوہ جتنے ادیان باطلہ ہیں ان سب سے علی الاعلان بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. یہ ہے اسلام اور یہ ہے دین. اسی لیے کہا گیا کہ یکسو ہو کر، حنیفہ یکسو ہو کر. وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے.
انما جعل السبت، بلا شبہ بنا دیا گیا ہفتے کی تعظیم، علی الذین، ان لوگوں پر، اختلفوا فی، جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو ہفتے کا دن بطور عبادت دیا گیا تھا، ہفتے کا دن بطور عبادت دیا گیا تھا۔ پہلے ان سے کہا گیا کہ بھائی جمعے کا دن ہے، آپ منتخب کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جمعے کا دن نہیں چاہیے، ہفتے کا دن صحیح ہے۔ اور ہفتے کا دن صحیح ہے، اس کا مطلب آپ نے پورا دن عبادتوں میں گزارنا ہوگا۔ بالکل مرحبا، ہفتے کا دن ان پر لازم کر دیا گیا۔ اب ہفتے کے دن عبادت کا مطلب یہ تھا کہ آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہماری شریعت کی خصوصیت ہے کہ جمعے کا دن بطور عبادت اور عید بھی ہم کو دیا ہے اور کاروبار کی بھی اجازت دی۔ بلکہ ابن کثیر نے تو روایت لکھی ہے کہ جمعے کے بعد جو کاروبار یا تجارت کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کاروبار اور تجارت کو 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ان کی شریعت میں کام کاج کرنے کی اجازت ہفتے والے دن نہیں تھی، بلکہ عبادت کا دن تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہ مچھلی پکڑنے کے شوقین تھے، اور اس زمانے کے اندر غذاؤں کا ایک بڑا نظام مچھلی اور دریاؤں کے ذریعے چلا کرتا تھا۔ تو عام دنوں کے اندر مچھلیاں عام حالات کے مطابق آیا کرتی تھیں۔ ہفتے والے دن ان کے سمندروں کے کناروں پر مچھلیاں زیادہ آنے لگ گئیں۔ یہ کہنے لگے کہ یار یہ کیا ماجرا ہے کہ عام دنوں کے اندر مچھلیاں ہم کو ڈھونڈنی پڑتی ہیں، جال سے نکالنی پڑتی ہیں، اور یہ عجیب ہفتے کا دن ہے۔ ایک تو اس دن ممنوع ہے ہمارے لیے مچھلیاں کرنا، اور دوسری بات اس دن مچھلیاں ہمارے سامنے ہیں۔ جنہیں صحابہ فرماتے تھے کہ ویسے تو ہم کو کھانے پینے کو کچھ ملتا مشکل سے تھا، لیکن جیسے ہی احرام کی 2 چادر اوڑھ کے حج کا احرام باندھ لیتے تھے تو ہمارے سامنے شکاری بیٹھا ہوتا تھا کہ شکار کر لو، جس کو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوا ایدیکم، ایمان والو یہ جو تمہارے سامنے شکار بیٹھا ہے نا، اب اللہ تم کو آزما رہا ہے کہ کہیں شکار کر تو نہیں لیتے احرام کی حالت میں، کیونکہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے۔ اب ہفتے کا دن تھا، ویسے مچھلیاں مشکل سے آتی، اور ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی۔ اب انہوں نے کیا ہیلا، ڈیڑھ ہوشیار جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں، وہ ڈیڑھ ہوشیار تھے۔ ان ڈیڑھ ہوشیارے لوگوں نے یہ کام کیا کہ اس کے قریب ایک چھوٹا سا تالاب بنایا، اور چھوٹا سا تالاب بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو مچھلیاں ہیں وہ وہاں سے نکل کر اس کے اندر گر جائیں۔ اب جب اس کے اندر گر جاتی تھی تو واپسی جانے کا سوال نہیں، ہفتے کا دن ختم ہوا، اتوار کا دن آتے، ان کے تالاب کے اندر مچھلیاں پڑی ہوتی تھی، وہ نکال لیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے جو ہفتے کی تعظیم کا حکم ان پر دیا گیا تھا نا، یہ حضرت ابراہیم پر نہیں تھا، یہ حکم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر تھا، اس لیے کہ انہوں نے اختلافات کیے تھے۔ انما جعل السبت، بلا شبہ بنایا گیا، السبت ہفتے کی تعظیم کا دن، علی الذین ان لوگوں پر، اختلفوا فی جنہوں نے اس معاملے میں اختلافات کیے تھے، وَإِنَّ رَبَّكَ بلا شبہ آپ کا پالنے والا، لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ انما جعل السبت بلا شبہ ہفتے کا دن بنایا گیا ہے، علی الذین ان لوگوں پر، اختلفوا فی جنہوں نے اس کے اندر اختلاف کیا، تفرقہ کیا، وَإِنَّ رَبَّكَ بلا شبہ آپ کا رب، لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون ان معاملات میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک بلائیے اپنے پالنے والے کے رب کی طرف، کہ رب کے راستے کی طرف، بالحکمت حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ اچھی نصیحتوں کے ساتھ، وجادلہم اور ان سے بحث کیجئے، جھگڑا کیجئے، باللتی ہی احسن جو طریقہ زیادہ بہتر ہو، ان ربک بلا شبہ آپ کا رب هو اعلم زیادہ جانتا ہے، بمن ضل جو بھٹک گئے، عن سبیلی اس کے راستے سے، وهو اعلم اور وہ اللہ زیادہ جانتا ہے، بالمہتدین ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت حرم ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی گزرے ہیں، ان کی جب موت کا وقت قریب آیا تو ان کے شاگرد ان کے پاس آیا اور کہا کچھ وصیت کر دیجیے آپ۔ انہوں نے کہا بھائی وصیت تو مال کی ہوتی ہے، مال ہے نہیں میرے پاس تو کیا وصیت کروں، ہاں
تمہیں قرآن کی آیات کی وصیت کرتا ہوں، اور وہ وصیت یہ ہے کہ سورۃ النحل کی جو آخری آیات ہے یہ قرآن مجید کی جامع معنی آیتوں میں سے ہیں، ان آیتوں پر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور وہ آیتیں یہیں سے شروع ہو رہی، ادعو الی سبیل ربک سے آخر تک، والذین هم محسنون، یہ قرآن مجید کی جامع معنی آیتوں میں سے۔ اس میں دعوت سکھائی گئی ہے۔ لفظ ادعو امر کا صیغہ ہے، دعا یدعو سے نکلا ہے، ادعو بلائیے، دعوت دیجیے۔ سب سے پہلے دعوت اس روئے زمین پر جس نے دی ہے وہ ہمارا اور آپ کا رب ہے، اللہ، اس نے سب سے پہلے دعوت دی۔ چنانچہ اللہ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو جنت کی طرف بلاتا ہے۔ سب سے پہلی دعوت اس زمین کی دھرتی پر دینے والا خود اللہ ہے۔ پھر اللہ نے اپنے تمام محبوبین اور تمام انبیاء اور رسل ان کو دعوت کا ذمہ دار ٹھہرایا کہ دنیا کے اندر جا کر آپ نے دعوت دینی ہے۔ تمام انبیاء داعی تھے، اور خاص کر خاتم الانبیاء اور اللہ کا سب سے بڑا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اس صفت کا دعوے دار بنایا۔ اے نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا۔ اور اس انبیاء کی دعوت کے بعد اس امت کے ہر شخص کو اس دعوت کو کرنے کے لیے فرض قرار دیا۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، جو نیکی کے کام کی طرف بلائے، یامرون بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم کرے، وینہون عن المنکر، برائی والے کاموں سے روکے۔ تو یہ دعوت سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد انبیاء، اور ان تمام انبیاء کی آخری لڑی جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہر شخص داعی ہے اپنی ذات کے اندر کہ اس کو اس دعوت کے کام کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اور صرف دعوت دینے والے یہی نہیں ہیں بلکہ دعوت شیطان بھی دیتا ہے۔ گزشتہ آیت کے اندر آپ حضرات نے پڑھا تھا، سورہ ابراہیم کی آیت میں، کہ شیطان قیامت کے دن کہے گا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو دعوت دی تھی بھائی، تم نے لبیک کہا۔ تو دعوت شیطان بھی دیتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ شیطان کی دعوت گناہ کی طرف ہے، شیطان کی دعوت اللہ سے بغاوت کی طرف ہے، ورنہ دعوت دینے کے اندر تو یہ بھی ہے۔ اور دعوت صرف شیطان نہیں بلکہ اس کے کارندے اور اس کے چیلے اور ٹولہ منافقین بھی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یامرون بالمنکر، برے کاموں کی طرف بلاتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی کے کاموں سے دوسروں کو روکتے ہیں۔ اور صرف منافقین ہی نہیں بلکہ کافر بھی یہ دعوت دیتے ہیں، مناع للخیر، گناہوں کے کاموں سے روکنے والے۔ تو دعوت اچھے کام کی ہے تو وہ دعوت کی بنیاد اللہ کی ذات خود، انبیاء سارے اور تمام امتی۔ اور دعوت برے کام کی ہے تو اس کا سرخیل اور اس کا سپہ سالار شیطان خود ہے، اس کے کارندے اور چیلے منافقین اور کافر، یہ سارے کے سارے وہ دعوت کے ہیں۔ اب دعوت کے لیے کہا گیا کہ الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ رب سے نکلتی ہے ربوبیت، لفظ رب سے نکلتی ہے ربوبیت، اور ربوبیت کے اندر معنی چھپا ہے تربیت کا۔ معلوم ہوا کہ اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے، اور پھر اس رب کی نسبت اللہ نے اپنے نبی کی طرف خود کری، ربک، یہ کاف ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ نبی کی طرف، کہ اے نبی آپ بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف، مضاف مضاف الیہ بن گیا، تو نسبت کری ہے اللہ کے نبی کی طرف خود، اور جو لفظ آئے وہ یہ نہیں کہ رحمان کی طرف بلائیے، رحیم کی طرف بلائیے، ملک کی طرف بلائیے، اللہ کہتے ہیں نام ہے، لفظ لائے رب، رب سے نکلتا ہے ربوبیت، اور ربوبیت سے نکلتی ہے تربیت، کہ اے نبی جس طریقے سے ہم نے آپ کی تربیت کری یہ دنیا کی تمام تربیتوں کی بہترین تربیت ہے۔ یہی تربیت کا معنی ہر دعوت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، اے نبی بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اب بلانا کن کن چیزوں سے ہے؟ قرآن کہتا ہے 3 چیزیں، نمبر 1 حکمت، نمبر 2 موعظۃ الحسنہ، اور نمبر 3
وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت سے مراد بعض نے کہا قرآن و حدیث ہے، بعض نے فرمایا احکامات شرعیہ ہیں۔ موعظت حسنہ کیا ہے؟ اچھی نصیحت، بہترین طریقے سے نصیحت کرنا۔ اور تیسری صورت وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر سامنے والا کوئی گڑبڑی ہو تو اس کے سامنے خاموش نہیں بیٹھنا، بلکہ اس کے تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا ہے، اور اس کے دل کے اندر جو باتیں آ رہی ہیں اس کی قید کو اور اس کے اندر کا جو بغض چھپا ہوا اس کو نکالنا ہے۔ وجادلہم، ان سے جھگڑا کرنا ہے، ان سے بحث کرنی ہے، ان سے مناظرہ کرنا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تین الگ الگ طبقے ہیں۔ حکمت کا تعلق ہے اہل علم سے، کہ اہل علم جب آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں تو وہ قرآن و حدیث سے دیں، کیونکہ عام آدمی کو قرآن و حدیث ڈائریکٹ تو سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو اہل علم جب آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں وہ دیں حکمت کے ساتھ۔ اور عام لوگ جب ایک دوسرے کو دعوت دیں تو وہ دیں موعظت حسنہ کے ساتھ، اچھی اچھی نصیحت کی باتوں کے ذریعے سے دعوت دیں۔ اور تیسری صورت کہ اگر کوئی بندہ گڑبڑی نکلے اور الٹی سیدھے قسم کے شکوک و شبہات آپ کے دل دماغ میں بھرنے کی کوشش کیجئے تو پھر آپ اس سے بحث بھی کریں۔ گویا تین الگ الگ قسم کے طبقات ہیں، اور ان تین الگ الگ قسم کے طبقات کے لیے الگ الگ قسم کی نصیحتیں متعین کی گئی ہیں۔ یاد رکھیے، جب بھی حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے بولی جائے سامنے والے کے دل پر اثر ضرور کرتی ہے، اور اثر ضرور کرتی ہو یا نہ کرتی ہو اس کے دل میں پرواز ضرور کرتی ہے۔ حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہی جائے تو وہ دل میں سامنے والے کے اثر ضرور کرتی ہے، اور اثر کرے یا نہ کرے اس کے دل میں پرواز ضرور کرتی۔ کبھی نہ کبھی کسی موقع پر یاد آئے گا کہ یار فلاں حاجی صاحب نے دیکھو اس دن بڑی اچھی بات کہی تھی، تو یہ بات اس وقت ذہن میں آتی ہے جب کہنے والا بندہ خود حق پر ہو، اس کے بات کرنے کا ڈھنگ سلیقہ طریقہ حق طریقہ ہو، اور اس کے دل میں جو چھپی ہوئی بات ہے اس کی نیت وہ خالصتاً اللہ کے لیے۔ حکمت کی کیا تعریف ہے؟ صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کے بارے میں لکھا ہے کہ انھا الکلام الصواب الواقع فی نفس۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھی بات جو سامنے والے کے مخاطب کے دل میں اتر جائے۔ حکمت کا مطلب ہر وہ اچھی بات جو سامنے والے کے دل میں اتر جائے۔ اے نبی، اس طریقے سے آپ دعوت دیجیے کہ ایسے طریقے سے دعوت دیں کہ سامنے والا اشش کر اٹھے کہ یار کتنا بہترین طریقہ ہے دعوت دینے کا۔ تو حکمت کا مطلب انداز بھی اچھا ہو، عام فہم ہو، اس پر عنوان بھی اچھا لگایا جائے، مخاطب کو اچھی طریقے سے بات بھی کی جائے۔ یار تم نے آج فجر نہیں پڑھی، یہ دعوت نہیں ہے، یہ تو تنبیہ ہے۔ اور تنبیہ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ تنبیہ یا تو باپ اپنی اولاد کو کر سکتا ہے یا سیٹھ صاحب اپنے ماتحت کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس زمین کی دھرتی پر کوئی تیسرے شخص کو تنبیہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ یا تو بڑا اپنے چھوٹے کو کرے، ماتحت کو، باپ اپنی اولاد کو تنبیہ کر سکتا ہے، استاد شاگرد کو تنبیہ کر سکتا ہے، اور یا پھر سیٹ اپنے پاس جو ملازمین ہیں ان کو تنبیہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی تیسرے شخص کو سب کے سامنے کہہ دینا یار آپ نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، اور حضرت حاجی صاحب سمجھ رہے میں تو اللہ کی راہ میں دعوت دے رہا ہوں، بھائی نہیں بھائی یہ کوئی دعوت نہیں، ایسی دعوت آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، یہ کوئی دعوت ہے حکمت، یہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت کا مطلب اتنے بہترین اور سہل نشیں، دل نشیں، لفظوز دلسوز انداز کے اندر آپ دعوت دیں کہ سامنے والے کا جی وقتی طور پر اس کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، یہ ہے دعوت۔ گزشتہ دنوں کچھ میرے خیال میں پرانی بات ہے، گشت کے لیے تشریف لے گئے ہم کچھ ساتھی سامنے بلڈنگ میں، جس زمانے میں حضرت امام صاحب وہ سامنے بلڈنگ میں تھے، تو متکلم میں تھا اور رہبر شاید بھائی بلال صاحب تھے، آئرلینڈ والے میرا خیال ہے۔ تو اوپر 3 منزلہ گھر تھا، نیچے پہلی منزل پر آئے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو جو صاحب تھے وہ خود نیچے سے اپنا بریف کیس اٹھاتے ہوئے بڑے غصے کے عالم میں چڑھ رہے تھے۔ اب غصہ ہوگا ان کو اپنے سیٹ کے اوپر نکالنا کہیں تو تھا، اب گھر جا کے نکالتے اپنی حاجیانی پر، اور رستے کے اندر ہم 4-5 بندے مل گئے۔ تو بطور متکلم میں تھا تو میں نے دعوت دی،
مغرب کے بعد کے جشن کی کہ بھئی ابھی جو بھی دعوت کا انداز ہے، تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہمارے ساتھ بھائی بلال شوکت صاحب تھے اور بھائی عبدالرحیم صاحب تھے شاید، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ساتھ چلیں. تو وہ جب سے اپنا غصہ ضبط کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کہنے لگے کہ یار ہمیں نا، مجھے آپ سے ایک بڑی شکایت ہے، آپ تمام حضرات سے. ایک تو مولوی اوپر سے جذباتی، اوپر سے اس کے کام کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا تو کوئی مقصد نہیں ہے، اس کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور اوپر سے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کیا کہ ہمیں آپ سے شکایت ہے. جی کیا شکایت ہے؟ بولے یار آپ لوگ نا یہ حقوق اللہ بہت کرتے، حقوق العباد کا آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتہ. مطلب اللہ کے حقوق جیسے ہمارے ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا کہ بھئی آپ لوگ اللہ کے حقوق کا بڑا پتہ ہے، بندوں کے حقوق کا کچھ نہیں پتہ. اس قسم کی کوئی اور بات بھی بولی ہوگی. تو میں نے قریب میں پر تول رہا تھا کہ ابھی اس کو زبردست قسم کا جواب دوں، اور شاید جواب دینے کے لیے جنبش، زبان کی جنبش ہونے ہی والی تھی کہ بلال شوکت صاحب نے مجھے ایسے پیچھے کر لیا اور کہنے لگے کہ حضرت آپ نے کتنی اچھی بات کی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت آپ نے کتنی اچھی بات کی ہے، اتنی اچھی بات کی ہے، لیکن اب دیکھیں نا آپ تو یہاں پر ہیں، ہم مسجد میں ہیں، اب ہمیں اتنی اچھی باتیں بتائے گا کون اگر آپ نہیں ہوں گے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جو آپ نے بات کی، ہم نے تو پہلی دفعہ آپ سے سنی ہے. شاید الفاظ اوپر نیچے کر رہا ہوں لیکن مفہوم یہی تھا بلال صاحب کے کہنے کا. تو میں نے کہا کہ یار یہ کیسی باتیں کرتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو کچھ، اور آپ سے ہی سن رہے ہیں. بول آپ مسجد آئیں گے، ہمیں سکھائیں گے، ہمیں سمجھائیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا نا کہ بھائی حقوق العباد بھی کوئی چیز، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو پہلی دفعہ آپ سے سنا. وہ بندہ جتنا غصے میں تھا اور اسی وقت اندر اندر شرمندہ ہوا اور اس کا سارا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. مسجد پرانی مسجد کی بات ہے، اللہ گواہ ہے، میں نے اس شخص کو عشاء کی نماز میں ادھر مسجد میں دیکھا. تو یہ ہے حکمت. ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے ہوں تو آپ کو بات کرنے کا ڈھنگ بھی آتا ہے. ممکن ہے کہ آپ کو بات کرنے کے ڈھنگ سے آپ بالکل واقفیت نہ رکھتے. واقف وہ ہو جو اس میدان کا کھلاڑی ہو، جو اس فیلڈ کا ماہر ہو. تو یہ ہے حکمت کے ایسے انداز سے بات کی جائے کہ وقتی طور پر اس کے اندر آپ کو لگے کہ یار میں دب رہا ہوں، میں تو ہزیمت خورد ہو رہا ہوں، شکست خوردہ ہو رہا ہوں، لیکن آگے اٹھان دکھ رہی ہے کہ آگے وہ بندہ نماز پڑھنے والا بن جائے. اسی طریقے سے حکمت کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی ایسا طریقہ نہ اپنایا جائے کہ جس سے سامنے والے کو فضیحت اور رسوائی ہو. سب کے سامنے نصیحت نہیں ہوتی. کیا کہہ رہا ہوں؟ سب کے سامنے نصیحت نہیں ہوتی بلکہ فضیحت ہوتی. بلکہ فضیحت کہتے ہیں رسوائی کو. نصیحت ہمیشہ اکیلے میں ہوتی ہے، سب کے سامنے نصیحت نہیں. اگر آپ کو کسی کو واقعی اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینی ہو تو حکمت کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ اس کو اکیلے میں سمجھائیں، اس کو اکیلے میں اللہ کے راستے کی طرف بلائیں. سب کے سامنے دھڑدھورا پیٹ دینا یہ حکمت کے مفہوم میں داخل نہیں ہے. اور میں اور آپ کیا کریں؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے اور فرماتے ما بال اقوام یفعلون کذا، یہ لوگوں کو کیا ہوا اس قسم کے کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر حضور نے ایک دن پہلے دیکھا کہ ایک شخص کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، اب اس کو ڈائریکٹ مخاطب کریں تو یہ تنبیہ سب کے سامنے تو ہے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص ممبر پر چڑھتے اور فرماتے ما بال اقوام یفعلون کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا اس قسم کا کام کر رہے ہیں. اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کرنے والا کون ہے، لیکن ان میں ایک بندہ ہے جس کو پتہ ہے کہ حضور مجھ سے مخاطب ہے، لیکن تنبیہ نہیں ہو رہی، رسوائی نہیں ہو رہی، بلکہ نصیحت گرم ہو رہی، نصیحت کا میدان. تو یہ ہے ادعو الی سبیل ربک، اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے بالحکمت، حکمت کے ساتھ. اس میں جہاں حکمت میں قرآن و سنت کے مفاہیم داخل ہیں، اسی طریقے سے حکمت کا یہ مطلب کہ اچھی طریقے سے سامنے والے کے دل میں بات پیدا کر دی جائے، اس پر اچھا عنوان لگا دیا جائے، یہ بھی داخل. اور دوسرے نمبر پر فرمایا والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت. لیکن یاد رہے اچھی نصیحت کا مطلب من گھڑت نصیحتیں نہیں ہیں، نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ آپ حضرات محسوس نہ فرمائیے گا، تبلیغی جماعت والوں کو ان کے اکابرین نے کہا ہے کہ آپ 6 نمبروں میں رہیں، 7ویں نمبر میں نہ جائیں. اور کچھ حضرات کی وجہ سے وہ 6 نمبر سے اتنا آگے نکلے کہ اتنا افسوس ہوتا ہے بعض اوقات مجالس کے اندر بیٹھ کر
اتنی من گھڑت حدیث ہے، الامان والفیل، الامان والفیل، اتنی من گھڑت حدیثیں بتا نہیں سکتے، ایسی ایسی حدیثیں بتاتے ہیں نہ ان کے ہمارے آبا و اجداد نے بھی آج تک نہیں سنی، ایسی ایسی حدیثیں. تو یہ موعظۃ الحسنہ کا مطلب قرآن و سنت تو اچھی نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے. حضرت علی کی کتنی بہترین نصیحت ہے. ہر محدث نے اپنی کتاب میں کتاب الرقاق کے عنوان ڈالے کہ اچھی نصیحتیں اس میں دیکھو پڑھو. فضائل اعمال میں حضرت نے لکھی ہیں، فضائل صدقات میں حضرت نے لکھی ہیں، لیکن وہ نصیحتیں اور وہ حدیثیں جو پتہ نہیں کہاں سے کوئی سن لیتا ہے، کسی سے سن لی اور اس کو بتا کر اپنے حساب سے اس کے اندر مزید پیون کاری کی. بات سنتے کیسے ہیں، اس کے اندر کتنی پیون کاری کرتے ہیں اور آگے تک پہنچا دیتے ہیں. یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معاملہ بڑا حساس ہے، سینسیٹیو مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس کسی نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنی سیٹ جہنم کے اندر بک کروا لے. اب ایک بندہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ایسی بات کہہ رہا ہے جو اللہ کے نبی نے کہی نہیں ہے. بعض اوقات ایسی ایسی حدیثیں ہوتی ہیں، ضعیف کو تو چھوڑ دیجئے، من گھڑت کو، وہ حدیثیں جو کتابوں میں ملتی نہیں ہیں، راتوں رات پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے یا تو بنا لیتے ہیں یا کہیں سے مل جاتی ہے اور وہ آگے سنا دیتے ہیں. لیکن موعظۃ الحسنہ یہ ایسے ہی جیسے بریلوی حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خام خام کے اندر ان کی صفات میں اتنا غلف کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ کیا حضور کی جائز صفات نہیں ہے کہ جو اتنی من گھڑت صفات ساتھ لگا رہے ہو. یہ شیعہ شنیعہ رافضہ مرفوضہ رافضی شیعہ حضرت علی کے اوپر اتنی من گھڑت قسم کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے حضرت علی کے اپنے فضائل ہیں نا کتابوں میں موجود، جب جائز اور صحیح فضائل موجود ہے تو من گھڑت لانے کی ضرورت کیا ہے. تو موعظہ کے ساتھ اللہ نے فرمایا الحسنہ، کہ اچھی مستند، جس کی سند موجود ہو، جس کا طریقہ کار مضبوط ہو، اس طریقے سے اللہ کی راہ کی طرف بلائیے. اور تیسرے نمبر پر اگر اس دوران کسی بندے کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں تو یہ مت کہے کہ بھئی یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. نہیں، چونکہ آپ داعی ہیں تو آپ کا یہ کام ہے کہ اس کے دل سے ان شکوک و شبہات کو نکال دیجیے. اور نکالنے کا طریقہ کیا ہو؟ زجر و تنبیہ کر کے، چھیڑ چھاڑ کر کے نہیں، باللتی ہی احسن، جو طریقہ بہتر سے بہترین، یہ نہیں کہا بہتر، احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہترین طریقے سے ان سے بات چیت کیجیے. بعض مفسرین اس آیت کی تناظر میں فرماتے ہیں کہ دعوت دینے کے طریقے 3 نہیں 2 ہیں، اور پہلا طریقہ حکمت ہے اور دوسرا موعظۃ حسنہ ہے. کیونکہ حکمت کے ساتھ قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو درمیان میں واو آیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پھر آیا واو اور پھر الموعظۃ الحسنہ. یہاں پر بات ختم ہو گئی کہ اپنے رب کی طرف بلانے کے 2 ہی طریقے ہیں، حکمت اور موعظۃ حسنہ. ہاں جب آپ یہ 2 کام کرنے کے لیے نکلیں گے تو ہر قسم کے لوگ سے آپ کا مقابلہ ہوگا. ہر بندہ ممکن ہے کوئی آپ کے مسلک کا مذہب کا ہو، کوئی نہ بھی ہو. ہم ایک دفعہ گشت کر رہے تھے تو وہ ایک صاحب جو رہبر ہوتا ہے، رہبر کو اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنے جس جگہ پر آپ کو لے جا رہا ہے منزل پر وہاں کے لوگوں سے واقفیت رکھتا ہے. بعض اوقات رہبر کہتا ہے کہ بھائی اس گھر والوں کے پاس آپ نہ جائیں یا فلانے سے نہ کریں. اب اگر ایک بندہ ہے، وہ سامنے والا بندہ آپ کے مزاج اور مسلک کے مطابق نہیں ہے، آپ اس کو تبلیغ کی دعوت دیں گے تو وہ خود تبلیغ میں نہیں آئے گا بلکہ اعتراضات کرے گا. تو ہمارے تبلیغی حضرات اس کو دعوت کس کی چیز کی دیتے ہیں؟ متفق علیہ چیز کی، ایمان اور رسول، توحید اور رسالت کی، نماز کی. کیونکہ اس سے زیادہ بڑھ کر دعوت دیں گے تو وہ پھر اعتراض کرے گا، بولے گا یہ مثال کے طور پر 10 اعتراض کر سکتا ہے. تو ایسے موقع پر وہ کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر دعوت دیتے ہیں جو اس کے اور آپ کے درمیان متفقون علیہ ہو. نماز متفقون علیہ، دعوت دیجیے. ایمان اور رسالت متفقون علیہ، دعوت دیجیے، بھلے کسی مسلک کا بھی ہو. آپ مسلک کی بات کیجیے نا، ایسی چیز پر دعوت دیجیے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ جادلہم باللتی ہی احسن میں یہ ہے کہ جب آپ حکمت اور موعظۃ حسنہ کی دعوت و تبلیغ کریں گے تو اس دوران ہر قسم کے لوگوں سے آپ کا سامنا ہوگا. اگر سامنے والا بندہ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہو تو اس سے اس درجے میں بات کیجیے کہ اس کے شکوک اور شبہات ختم ہو جائیں. لیکن ممکن ہے پھر بھی وہ شکوک و شبہات آپ کے ختم نہ ہو اور سامنے والا بندہ مزید اعتراض کرنے لگے. اب کیا کریں؟ تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، ان ربک هو اعلم، بلا شبہ آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے
بمن ضل عن سبیلی، اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گئے، وہو اعلم، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اور ان سے بحث کیجئے، باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو۔ ان ربک هو اعلم، بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلی، اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گئے، وہو اعلم، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے ان کو، بالمہتدین، جو ہدایت یافتہ ہے۔